अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार हा शुक्र है, पाक परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने आज का दिन देखना मुझे नसीब किया, आपको नसीब किया, हम सब को ये खुशियों और मुसर्रत भरी घड़ी देखना नसीब फरमाया। ये खुशी आप थंबनेल पर पढ़ भी चुके हैं, इसका डिटेल्ड कम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले नाम मेरे नाम मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम नाम मेरे नाम का जिक्र करते हैं तो उसमें हम उन नाजरीन के, उन सामीन के, उन लोगों के जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके मोहब्बत नामों का तज़किरा ज़रूर करते हैं। अब वो मोहब्बत नामे इन्वर्टेड कॉमाज में हो या फिर सादा खुशबू अंदाज में। कुछ पैगामात हैं नाजरीन के, सामीन के, और कुछ इंतहाई दिलचस्प पैगामात हैं कि जिन पर तबसरा न करना या जिनको आपके साथ शेयर न करना ज़्यादती होगी, और यकीन जानिए मैं ऐसी किसी ज़्यादती का इर्तिकाब करना नहीं चाहता। ये एक एपिसोड हमने की थी ज़ायदुल उम्र आंटियों के बारे में। इस एपिसोड में आज़ादी निस्वां और उनके अलमबरदारों का पोस्टमार्टम हमने फरमाया था। ये स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। नाम बहुत बहादुर है, नाम तो नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल मैसेज बहुत अच्छा है। लिखा है भाई आखिर कर दिया आपने, माशाअल्लाह। वैसे भाई एक बात बताएं, आप सुधरने के पैसे लेंगे या खुद सुधर जाएंगे? ये मैसेज जब मुझे रिसीव हुआ था तो मैंने उसी वक्त अहद कर लिया था, तहिया कर लिया था, अज़्म मुसम्मम यूँ कह लीजिए कर लिया था कि इस मैसेज से मैं अपनी अगली एपिसोड का आगाज़ करूँगा, और आज अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। सुधरने के अगर पैसे मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर तो सुधरने का यूँ कहिए कि मज़ा दो आतिशा हो जाएगा, लुत्फ़ आएगा। लेकिन जहाँ तक बात रही सुधरने की, यार यकीन करेंगे आप, अब मैं अपने व्यूअर से तो खैर कुछ छुपाता नहीं हूँ, इसी सुधरने के चक्कर में मैंने शादी भी की थी। 32 साल की उम्र में मैंने शादी की। मेरे अपने हिसाब से आइडियल उम्र शादी की जो है वो 30 के करीब होती है, 30 होनी चाहिए। मैं ज़रा लेट हो गया, 32 साल के करीब मेरी शादी हुई, क्योंकि ज़ाहिर है मिडिल क्लासिया था, स्ट्रगल कर रहा था, और फिर बहरहाल बहुत सारे मामलात भी थे। तो मैंने शादी इसीलिए की थी कि एक तो मेरी वालिदा मौज़मा, उनको शुगर डायग्नोस हो गई थी, उसकी वजह से परेशानी थी। दूसरा, मैं सोच रहा था कि यार बस अब बहुत हो गई, अब कुछ इंतज़ाम किया जाए। मैंने एक और कारण जो आज मैं पहली दफ़ा ऑन एयर बता रहा हूँ, ये कि इसी सुधरने के चक्कर में मैंने शादी की थी, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े फिरौनों को, तवंगरों को, बहुत बड़े बड़े जरी बहादुर शुजाओं को देखा है कि शादी होने के बाद वो इन्वर्टेड कॉमास में सुधर जाते हैं। आप यकीन जानिए मेरी ये कोशिश भी नाकाम हुई और मैं शादी के बाद भी सुधर ना पाया। खुरमा नसीबी कहें और क्या कहें। अगला पैगाम मोहब्बतों भरा। एक कोई बहुत ही दुखद आत्मा है, कोई बहुत ही दुखी आत्मा है, कोई बहुत ही दिल जला है भैया। इसी आंटियों वाली एपिसोड पर इसने पैगाम भेजा है। सलमान जमील लिखते हैं, मुझे आज महसूस हुआ है कि मेरे दर्द को बयान करने वाला भी कोई है। यानी इनकी बेगम ने और इनकी अम्मा ने भी इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा तो कर रखा है कि जब इन्होंने मेरी ज़ुबानी ये दर्द सुना तो इनको जो है बिला, जिसको कहते हैं शक व शुबा, इन्होंने कहा कि बस जल्दी से मेरे साथ हम आवाज़ होकर के और मेरे कंधे पे अपना लोड डाल दें। भाई मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, ये दर्द आपका ज़रूर होगा, लेकिन मैंने उस एपिसोड में भी ये बताया था कि ये दोनों अफराद जिनके बारे में ये एपिसोड थी, ये दोनों मिल कर के भी मेरा कुछ नहीं कर पाए। मैं वैसे ही हूँ, मेरी तरजीहात बिल्कुल वैसे ही हैं। बाकी रह गया आपका दर्द या आपका गम तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझ गरीब के कंधे पे रख कर के फायर करने की ज़रूरत कोई नहीं थी। आप यकीन जानिए, अगर जिसने ये काम किया है, अगर आप उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास में उसमें सलूक करें तो मेरा ख्याल है कि अफाका होने के चांसेस हैं। मैं नहीं कहता कि होंगे। अल्लाह अकबर। एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैसेज है, और इस पे मेरी बीवी का तबसरा आना था। मेरी बीवी का तबसरा क्या आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये ज़रा देख लीजिए। शाइस्ता सुहेल साहिबा इस एपिसोड पर, ज़ायदुल उम्र आंटियों वाली एपिसोड पर लिखती हैं,
اللہ پاک آپ جیسا بیٹا بھائی اللہ پاک آپ جیسا بھائی بیٹا اور شوہر سب کو دے، آمین۔ شائستہ سہیل صاحبہ، ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کا حسن زن برقرار رکھے۔ لیکن آپ یقین جانیے، آپ نے بیٹے کا کہا، میں اپنی اماں کے بہاف پہ چلیے یہ بات آپ کی تسلیم کر لیتا ہوں کسی طور۔ آپ نے بھائی کا کہا، چلیے میں اپنی ہمشیرہ کے بہاف پر آپ کی یہ دعا بھی تسلیم کر لیتا ہوں۔ لیکن آپ یقین جانیے، میں ذاتی حیثیت میں واقف ہوں کہ اگر میری بیوی کا بس چلتا تو اس میسج پر یا اس دعا پر آپ پر 1 کروڑ روپے کم سے کم مانہانی کا مقدمہ کرتی، آپ کو سپریم کورٹ میں لے جاتی۔ آپ نے مجھ سے حسن زن برقرار رکھا ہے، اللہ پاک آپ کا حسن زن جو ہے وہ قائم و دائم رکھے اور آپ کے معاملات میں بھی آسانی کرے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ اگر آپ میرے کچھ بہت ہی قریبی دوستوں کی زبانی اگر آپ سننا چاہیں میری بیگم کی کتھا، تو میرا ایک سابق ساتھی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نشان حیدر ملنا چاہیے، ایک خود وہ دوست جو مجھے برداشت کر رہا تھا، اور دوسرے میری بیوی۔ یہ اس کے تئیں میں نے اپنی بات کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ دوست میرے منہ چڑھے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں خود اپنی بیگم کی سب سے بڑی نند ہوں، یعنی نند ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے کسی اور دوسری نند کی ضرورت نہیں۔ ایٹ ٹائمز ٹھیک بھی ہے، لیکن آئی جسٹ وانٹ ڈسپلن۔ ڈسپلن جہاں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے وہاں تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں آپ کو پھر متنبہ کر دوں، اگر آپ نے دوبارہ اس قسم کا کوئی میسج کیا تو کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مقدمے کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ بھی میری اپنی بیگم کی جانب سے۔ یہ بڑا زبردست کمنٹ ہے، وہ بھی زائد العمر آنٹیوں والی ایپیسوڈ پر۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مرد بیچارے اتنے دکھیارے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اپنی عورتوں سے اتنے دکھی ہیں۔ میں نے تو کھول کر کے بیان کر دیا جو بھی کچھ ہے، مجھے تو جو بولنا آتا ہے میں بول دیتا ہوں۔ لیکن اب مجھے واقعی نہیں اندازہ تھا کہ واقعی اتنے دل کے چھالے لوگ اپنے پھوڑیں گے اور اتنے میسیجز مجھے محض اس ایک ایپیسوڈ پر ریسیو ہوں گے۔ دس از سمپلی انبلیویبل۔ میسیج ہے شامی صاحب یا صاحبہ، لکھتے یا لکھتی ہیں، استاد محترم آپ نے حق ادا کر دیا، اور بھابھی سے پنگے نہ لیں، آپ کے زخم ابھی تازہ ہیں۔ بھائی یا بہن شامی، آپ شامی ہو یا شامی کباب، بات یہ ہے پنگے لینے کی عادت تو پرانی ہے۔ زخم، آپ نے وہ غزل سنی ہے، زخم جو آپ کی عنایت ہے، اس نشانی کو نام کیا دیں ہم، پیار دیوار بن کے رہ گیا ہے، اس کہانی کو نام کیا دیں ہم۔ بات کہیں دور نکل جائے گی، اور اگر میں بہکا تو مدعا کہیں ادھر ادھر کھو جائے گا۔ بہرحال کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمت مردہ مدد خدا، اپنے زور بازو پر، اپنی کمپیٹنس پر یقین ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں، اور وہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک اور ایپیسوڈ ہے، دانیال بٹ صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ میسج کیا ہے، اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ لکھتے ہیں ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ صحت مند لگ رہے ہو آپ، اور داڑھی رکھ کے چہرے پر نور بھی آ گیا ہے۔ دانیال بٹ صاحب، آپ کی خلوص کا، آپ کی اخلاص کا، آپ کی حسن زن کا، آپ کی حسن نظر کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ میسج کرنا گوارا کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ داڑھی رکھے ہوئے تو مجھے میرا خیال ہے کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، شاید آپ نے بہت عرصے کے بعد دیکھا۔ باقی جہاں تک صحت کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید کرے گا۔ آپ سے مزید دعاؤں کا طالب ہوں۔ یہ ایک اور میسج ہمارے ایک ویور ہیں، بلکہ ہماری ویور ہیں، محترمہ سیدہ فہیم صاحبہ۔ انہوں نے یہ جو عالم ارواح سے کربلا کے ایک شہید کا خط جو ہم نے میسج ایپیسوڈ کی تھی، اس کے اوپر ہمیں میسج کیا ہے۔ کیا لکھتی ہیں؟ بہت ہی عمدہ انداز بیان تھا آپ کا نور العارفین بیٹا، اللہ تمہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا شکر ہے محترمہ سیدہ فہیم صاحبہ،
بہت شکریہ آپ کا، آپ کے خلوص کا اللہ تعالیٰ بہترین اجر آپ کو دونوں جہانوں میں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین صحت سے نوازا ہے الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر معاملات میں اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر آسانی کی ہے، اور مشکلات تو انسانوں کی طرف سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل کبھی کسی کے لیے نہیں کرتا، اور اگر مشکل کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ہی کوئی معاملات، کوئی گڑبڑیشن ہوتی ہے۔ میں آپ ہم سب اسی چیز کو مان لیں تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ محض اپنے زور بازو پہ تو کوئی زندگی گزار نہیں سکتا اب جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے۔ باقی صحتیابی کا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، معاملات میں اللہ نے بہت آسانی فرما دی ہے، اور جہاں تک بات ہے دیگر معاملات کی تو وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ انداز بیان کی تعریف آپ نے کی، آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی۔ ڈاکیومنٹری سٹائل کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی، اور بہت ایک عرصے سے میں نے اس ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا کہ قرض تھا کربلا کے شہیدوں کا میرے اوپر، مجھے لگتا تھا کہ مجھے کچھ اس حوالے سے لکھنا چاہیے۔ پوری طرح مجھے ادراک ہے اس بات کا کہ میں لکھنے کا حق پوری طرح تو ادا نہیں کر سکا، اور پھر وہ کون سی زبان ہے جو شہداء کے خون کا حق جو ہے وہ ادا کر سکے۔ ظاہر ہے ہماری کوششوں میں بھی کہیں کجی کوئی کوتاہی یقیناً رہی ہوگی، اللہ پاک اس کوشش کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کمیوں اور کجیوں کو جو ہے وہ صرف نظر فرمائے ان سے۔ باقی جو اچھی خبر جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں آپ کو دیتا چلوں۔ یہ اچھی خبر خود نور العارفین صدیقی بھائی کے حوالے سے ہے۔ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ صحتیابی کے معاملات بہت زبردست طریقے سے ادا ہو رہے ہیں۔ یہ آئی ہوئی تو چلتی رہے گی، اب اس کے لیے ٹینشن نہ لیں۔ باقی ثم الحمدللہ پاؤں کا پلاسٹر جو ہے وہ الحمدللہ وہ اتر چکا ہے۔ اب ہم بوڑھوں کی طرح یا بچوں کی طرح یا لنگڑا کے چلنا ہم نے دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ پیروں پہ سوجن ابھی ہے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ عرصہ 3 سے 6 مہینہ اس میں لگے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال نزلہ زکام یا بخار بھی اگر ہو تو وہ بھی جاتے آتے ایک ٹائم لگاتا ہے، یہ تو پھر ڈیٹیلڈ سروس تھی تو اس کے اثرات تو جاتے جاتے ہی جائیں گے۔ باقی وہ تمام لوگ جو مجھے فون کر کے اور جو مختلف ذریعوں سے مجھے ابھی تک کچھ اور میسیجز آ رہے ہیں، کچھ اور دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں جو بیچارے اسپتال تک پہنچ گئے تھے لیکن ان سے اس روز نہ میری گفتگو ہو سکی نہ میری بات ہو سکی۔ میں اسے ایک ویڈیو کی وساطت سے آپ تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا، کہ آپ نے میرے لیے تفکر کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاص کا بہترین اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان دونوں جہانوں میں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ایک مرتبہ پھر مجھے یاد رکھیے گا، اس ایک دعا کے ساتھ، اس ایک درخواست کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔